شروع کرو تو نبی پاک علیہ السلام نے سال تک ابتدا میں رفع یدین کیا ہے. ابتدا میں ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں سنے رفع یدین نہیں کرتے. تو آپ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں, ہماری نماز کا آغاز ہی رفع یدین سے ہوتا ہے. اب رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ. ید ایک ہاتھ, یدین دو ہاتھ, دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اسے کہتے ہیں رفع یدین. تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, کانوں کے لوگ تک لے کے جاتے ہیں, ایک لے کے جاتے ہیں دونوں, تو رفع یدین تو کرتے ہیں. واہ واہ, دونوں ہاتھ کانوں کے لوگ تک لے کے جاتے ہیں نا, تو دونوں ہاتھ اٹھائے, اٹھانے کو رفع کہتے ہیں. یدین دونوں ہاتھ, تو رفع یدین سے ہماری نماز کا آغاز ہوتا ہے. اب باقی مقامات پر رفع یدین درمیان میں ہم نہیں کرتے, اس لیے کہ جس پیارے امام کے ہم مقلد ہیں انہوں نے ساری حدیثیں جمع کی, صحابہ سے ملاقاتیں کی, تو جب سب حدیثیں سامنے آئیں تو اس میں سے جو زیادہ روایات تھیں اور زیادہ روایات جس مسئلے پہ ہم نے آئیں اس میں یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ابتدا میں رفع یدین فرماتے تھے, پھر سلام پھیرنے کا حضور کسی اور مقام پہ رفع یدین نہیں فرمایا کرتے. تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں وہ نماز میں ابتدا کے علاوہ سلام پھیرنے کا کسی اور مقام پر سوائے فطر کی نماز کے اور کسی نماز میں رفع یدین درمیان میں نہیں کرتے. اور فطر کے اندر ایک خاص وجہ ہے کہ اس کے اندر درمیان میں تیسری رکعت کے لیے رفع یدین کر کے پھر تیسری رکعت مکمل کی جاتی ہے. واہ واہ, ان کا موقع نہیں ہو گیا, بڑا سوڑا جا میں بیان کیا. واہ واہ, اس کا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ خاص مسئلہ ہے. اس مسئلے میں پچا گئے, پچاؤ صحیح لیکن بول کے دسو تے صحیح بھائی سمجھ بھی آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. اب مسلمانوں دھیان کرو, غور کرو, سب اپنے اپنے مقامات پر ہیں. جس کا جو اللہ اسے نصیب فرمائے. ہمارے امام اعظم ہیں, جو جس کے پیچھے رہے وہ اس کے پیچھے ہی رہے گا. ہم خیر خواہی کے جذبے سے کہنا چاہتے ہیں دائیں بائیں نہ گر, امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چل. امام اعظم شان کے مالک ہیں کہ ان کا ہاتھ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے, جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والا ہے, وہ خوش نصیب ہے, مصطفیٰ کریم کی حضوری میں چلا جاتا ہے. بڑے بڑے صوفیاء کو دیکھ لیں, حضرت خواجہ غریب نواز بھی امام اعظم کے مقلدین میں سے. حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی تقلید کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت داتا گنج بخش نے بھی تقلید کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. اتنے بڑے امام, اتنے بڑے شیخ. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المعدوم میں آپ نے لکھا, فرماتے ہیں سفر کرتا کرتا میں حضرت بلال کے مزار مبارک پر حاضر ہوا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا, یہ درباروں پہ جہانا آج سے ہم شروع نہیں ہوئے. جس امام کے ہم مقلد ہیں وہ بھی درباروں پہ جایا کرتے تھے. بولو پیار سے ذرا سے بڑا. حضرت داتا صاحب فرماتے
تو 1000 سال 1000 سال ہو گیا آپ کو وصال کیے ہوئے 1000 سال ہو گیا آپ کو وصال کیے ہوئے اس کا مطلب ہے درباروں پہ جانے والے مسلمان آج درباروں پہ نہیں جا رہے جو 1000 سال پہلے کا مسلمان ہے اس کا عمل بھی بتلا رہا ہے اللہ کے بندے اللہ والوں کے مزار پہ جایا کرتے تھے حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے مزار شریف پر کیا نصیب ہے کہ حضرت بلال کے مزار شریف پر بیٹھے میں حاضر ہوا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر آپ کا دربار شریف شام میں ہے دمشق میں یا دمشق دونوں طرح سے کرا جاتا ہے اس میں باب الصغیر قبرستان ہے اس باب الصغیر قبرستان میں مصطفیٰ کے عاشق حضرت سیدنا بلال حبشی آرام فرما رہے ہیں ملک شام میں باب الصغیر قبرستان میں اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اتنی اونچی ہے تعویذ اتنا اونچا ہے کہ میں آپ کی قبر کے ساتھ کھڑا ہوا تو میرے کاندھے سے قبر لگ رہی ہے یعنی اتنا اونچا اس کا تعویذ ہے اتنی بلندی پر ہے کہ ساتھ اگر کھڑے ہوں تو کاندھے تک قبر آتی ہے اور حضرت بلال کی قبر پر سبز رنگ کا گنبد بھی بنا ہوا ہے آج لوگ تانے دیتے ہیں یہ درباروں والے پاکستان میں بڑے گنبد بنتے ہیں میں نے کہا یہ شام میں کس نے بنائے بولے بھائی جہاں پر بھی سب گنبد کے مکین کا غلام ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں گنبد بھی نظر آئے گا اور شان و شوکت بھی نظر آئے گا مکین گنبد خدا سے تعلق ہو تو گنبد بنتے ہیں چاہے پاکستان ہو یا شام ہو یا عراق ہو گنبد ہر کسی کا نہیں بنتا جس کا قلبی تعلق گنبد خضرا والے سے ہوتا ہے اس کے وصال کے بعد اس کے لیے گنبد بنایا جاتا ہے تو حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں وہاں پر مجھے اونگ آئی حضرت بلال کے مزار شریف کبھی کبھی آپ درباروں میں جایا کریں میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں بہت مشکل میں ہونا تو سیدھا کسی دربار میں جا کے بیٹھ جائے بہت مشکل ہو کے بہت پریشانی لاحق ہو جائے انتشار ہے ذہنی انتشار ہے طبیعت ہے کہ بالکل ہی اچاٹ ہے مایوسی ہے کوئی اپنا ہے نہیں اس کا علاج میں اکیلا رہ گیا ہوں کوئی میرا سننے والا نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں گا کسی اللہ والے کے مزار میں جا کے بیٹھ جائے اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والے کے چہرے کے سامنے بیٹھے پاؤں کی طرف نہیں بیٹھی ان کی پیٹھ کی طرف نہیں بیٹھی چونکہ پیٹھ کی طرف بیٹھو گے تو غیر بات ہے اور بات ہے پاؤں کی طرف بیٹھو گے اور بات ہے اللہ کے ولی کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اب اللہ کے ولی کا چہرہ قبلے کی طرف ہے آپ اللہ کے ولی اور قبلے کے درمیان میں بیٹھے ہیں آپ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے ولی کی نظر تو بیت اللہ کی طرف ہے گنبد خضرا کی طرف ہے درمیان میں آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں مصیبتیں ہیں اور وہ مصیبتیں لیے آپ دل میں اللہ والے کے پاس بیٹھے ہیں اللہ کا ولی بیت اللہ کو دیکھے گا درمیان میں آپ پہ نظر پڑے گی بیت اللہ کے صدقے میں ولی کے صدقے میں اللہ آپ کے سارے دکھ دور فرما دے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دکھ دور ہوں وہ کبھی کبھی اٹھ کے اللہ والوں کے مزار میں بیٹھ جائے اور یاد رکھیں اللہ کے ولی کے وصال کے بعد اللہ کے ولی کا فیض بڑھ جاتا ہے تو حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں عالم خواب ہے خون کا عالم ہے اللہ نے مجھے کچھ نظارہ کروا دیا اب سنو لوگو امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے میں حنفی ہوں آپ حنفی ہیں ہمارے معمولات زندگی حنفی طریقے کے مطابق ہیں اب سنو ذرا اللہ نے ہمارے
ایمان کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں عالم خاک میں میں نے دیکھا، میں بیت اللہ شریف میں ہوں، سرکار کریم باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ باب بنی شیبہ بیت اللہ شریف میں کھلنے والا دروازہ، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں خواب کے عالم میں میں نے یہ نظارہ دیکھا، سرکار کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے بازو کا سہارا دیا ہے، اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، وہ نہیں چل رہا، مصطفیٰ اسے اپنے سہارے سے چلا رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ کون خوش نصیب ہے، بولے پیار سے سبحان اللہ، کہ کون خوش نصیب ہے جسے نبی پاک علیہ السلام کا سہارا نصیب ہوا، حضور جسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنجے بخش کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ کون خوش نصیب ہے، سرکار نے فرمایا اے علی بن عثمان ذرا پہچان تو صحیح، یہ تیرا امام اور تیرے علاقے والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا اور تیرے علاقے والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی، امام اعظم کے پیچھے چلا، میں نے کہا ہر فقیہ کو ہر عالم کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، جو علم کے سہارے یا اپنی پڑھائی کے سہارے چل رہا ہے وہ فقیہ وہ امام ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن جسے مصطفیٰ اپنے سہارے سے لے کے جا رہے ہیں اسے ٹھوکر نہیں لگ سکتی ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وہ اپنے علم کے سہارے نہیں مصطفیٰ کے سہارے چل رہے ہیں، اور جسے مصطفیٰ اپنے سہارے سے منزل کی طرف لے کے جائیں اسے ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس لیے بحیثیت مسلمان سنی حنفی ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور دو شعبان معظم کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا امام کون ہے تو فقہ میں آپ نے فوراً جواب دینا ہے ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ پوچھیں ان کا نام کیا ہے تو آپ نے کہنا ان کا نام ہے نعمان۔ ان کا کیا نام ہے؟ نعمان۔ اگر کوئی پوچھے کہ نعمان کے والد کا کیا نام ہے تو آپ نے کہنا ہے ثابت، نعمان بن ثابت بن نعمان۔ اپنا بھی نام نعمان ہے، دادے کا نام بھی نعمان ہے، اور یہ دادا نعمان جو زوتا کے نام سے معروف تھے یہ وہ خوش نصیب نعمان ہے جو مولا علی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ پر جتنا کرم ہوا فرماتے تھے میرے والد کو میرے دادا مولا علی کے پاس لے کے دعا کرانے کے لیے۔ بابے بڑے بابے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چلو لے چلو اے پوترا ہے مڑا اے پوترا ہے کسا پیرا کو فرسوں دعا کرا سا اے جڑا نکے نکے تسی کھڑنے ہو نا بڑے بابے بزرگاں کو دعا کرانے واسطے امام اعظم ابو حنیفہ دے والد نوں بھی انہاں دے بزرگ لے کے آئے سن۔ فرمانے ماڑے دادا جس ویلے میرے والد سامنے تا لے کے آئے مولا علی کو تے ماڑے والد دی عمر چھوٹی ہے دادے پیش کیتا ہے تے عرض کیتی حضور میرے پتر واسطے دعا کرو۔ واہ واہ ہمیں مولا علی ماڑے والد واسطے دعا کیتی اللہ اس دیاں نسلاں وچ بھی برکت عطا فرمائے، اللہ اس دیاں نسلاں وچ بھی برکت عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے ہیں اے آج جڑا
جنہ مولا علی دا بوا ملیا وہ بلند ہوئے، جنہ دعانا کرائیاں اچھے ہوئے، جڑے بڑیاں دے سنگ لگے وہ بلند ہو گئے۔ اس واسطے امام شروع کرو تو نبی پاک علیہ السلام نے سال تک ابتدا میں رفع یدین کیا ہے، ابتدا میں ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں سنے رفع یدین نہیں کرتے، تو آپ یہ مسئلہ بے شک دل نشین رکھیں، ہماری نماز کا